السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں محمد فیاض آذربائیجان باکو سے۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی آذربائیجان آتے ہیں نا تو وہ کوشش کیا کریں کہ کچھ پہلے نالج آذربائیجان کے حوالے سے لے لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہر ایک سوشل میڈیا دیکھ کے آتا ہے یا ویڈیوز دیکھ کے آتا ہے، لیکن آذربائیجان کی آفیشیل ویب سائٹس وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، اسے کوئی اسٹڈی نہیں کرتا، یا کسی کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا یا کوئی کرنا نہیں چاہتا، اور ڈائریکٹ سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ کرتے ہیں، وہ کانٹیکٹ کر کے یہاں آ جاتے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے مجھے یہاں ایک پاکستانی ملے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانیوں کو یہاں ملے ہیں ہم، اور وہ ہم سے کوئی $4,500 کوئی $5,000 لے رہا ہے، کہتا ہے بھی ہم آپ کو بزنس ٹیاسی لے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم کریں گے۔ تو کہتا ہے جی میں بڑا حیران ہوں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، میں $4,500 کیوں دوں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور میں یہاں بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مجھ سے اس نے جب بات کی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ریلائبل بندہ ہے تو وہ اپنے چارجز مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ اسے دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی بارگیننگ کر لیں اسے، لیکن آپ کر لیں، کوئی دیکھیں وہ کیسے بناتا ہے، سیٹنگ کس طرح کرتا ہے وہ آپ کی۔ کہتا ہے نہیں جی نہیں، بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ میری ایک یہاں بات ہوئی ہے بندے سے، اس نے مجھے ملوایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایک بندہ ہے آذری ہے، وہ مجھ سے جو ہے نا $3500 لے رہا ہے اور وہ میرا سارا کام کر دے گا۔ اب میں کسی کو کیوں $1,500 فالتو دوں، میں $3500 میں کام کرواؤں، اس کی یہاں امیگریشن میں بھی سیٹنگ ہے اندر۔ تو میں اس کی بات سن کے بڑا حیران ہوا، تو حیران اس بات پہ نہیں ہوا کہ وہ $3500 مانگ رہا ہے اسے، میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ اس نے جو آگے سے کہا ہے کہ میں تجھے TRC لے کے دوں گا، امیگریشن میں میری اندر جان پہچان ہے، میں اس بات پہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ اکثر پاکستانیاں یہاں کی جب کسی آذری سے ملتے ہیں نا یا کسی وکیل سے ملتے ہیں تو وہ بڑا اس طرح اعتماد کر جاتے ہیں وہ نا کہ یار ان کے اندر کانٹیکٹس ہیں امیگریشن میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہ کہتا ہے جی میں ایسے کرنے لگا ہوں تو وہ مجھے کروا کے دے گا اور میرا سارا کام ہو جائے گا، اعتماد بھی ہے مجھے اس پہ۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی، میں چلا گیا۔ کچھ ٹائم بعد وہ مجھے تقریباً 4-5 ماہ تقریباً گزر گئے ہیں، وہ مجھے ملا ہے۔ تو ایسے ہی نظامی میں گیا ہوا تھا، کام تھا میرا، تو مجھے وہ وہاں ملے ہیں وہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سنائیں بھی کیا حال ہے، پر ٹھیک ہے۔ باتوں میں ذکر ہوا کہ بزنس ٹھیک جا رہا ہے آپ کا۔ کہتا ہے کون سا بزنس کہ وہ جب آپ ملے تھے آپ کہتے میں نے بزنس TRC لینی تھی، میری بات ہوئی ہے ساری، تو ابھی آپ بزنس پہ ہیں؟ کہتا ہے نہیں جی میں نے اسٹوڈنٹ TRC لی ہوئی ہے۔ کہ کیوں بھائی، آپ تو بزنس کے وہ لینے کے چکر میں تھے، بات بھی ہوگی تھی ساری آپ کی۔ کہتا ہے نہیں جی پیسے بھی ضائع ہوئے اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے اس نے کہا ہے ویسے ہی جو ہے نا نقصان میں نے کیا ہے اپنا، تو فائدہ نہیں ہوا۔ میں اب اسٹوڈنٹ TRC پہ ہوں، تو خود میں اب یہاں لینگویج سیکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا کیسے کرنا ہے پھر میں دیکھوں گا۔ تو ہر بندہ کمانے کے چکر میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا بھئی تو ایسے ہی ہے نا، جب آپ باہر جا رہے ہیں کسی جگہ پہ بزنس کرنے کے لیے، اگر آپ پاکستان میں بھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ہم نے یہ کیسے کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، ایسے کیا اس کا نفع نقصان ہے، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی۔ تو جب ہم اپنے کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہیں جہاں ہمیں زبان کا نہیں پتہ، رستوں کا نہیں پتہ، ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے وہی ہمیں نہیں پتہ، تو ہم بزنس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہمیں نقصان ہی ہونا ہے نا۔ تو کہتے ہیں جی آپ میرے پاس اسٹوڈنٹ TRC ہے، میں دیکھوں گا تو پھر میں کروں گا۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر پاکستانیوں کو یہاں کہتا ہوں نا جو بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، ویسے تو اگر سچ مانے تو پراپر بزنس مین میں نے مطلب ہے کہ 1-2-3 کے علاوہ کوئی دیکھے نہیں ہیں کہ جو پراپر بزنس مطلب ہے کر رہے ہوں یا کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہاں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں نا وہ انویسٹمنٹ لگاتا ہے، وہ یہ جو ہے نا 2-4-5 روپوں کے پیچھے نقصان ہی مطلب دیکھتا وہ اپنا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے، ٹھیک ہے، مجھے 1,500 اوپر بھی دینا پڑتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہاں ساری یہ سروسز چاہیے۔ بزنس مین ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اگر اس سے کوئی سروسز چارجز مانگ لے تو وہ اسے کہیں جی نہیں بھئی میں تو اتنے افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے۔ بزنس مین کی ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے، الگ اس کی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے میں نے یہ بندہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے جو مجھے سروس پرووائڈ کر رہا ہے،
تو میں نے تو آج تک ویسے کوئی اتنے خاص دیکھے نہیں ہیں. تو ہر جو بھی آتے ہیں, ابھی بھی کچھ دن پہلے مجھ سے بھائی نے رابطہ کیا تھا بزنس کے حوالے سے, تو میں نے سارا انہیں بریف کیا تھا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ ہی مجھ سے $300-400 $500 یہاں مانگ رہا ہے, مجھے آپ دیتے میں آپ کا کام کروا دوں. ٹھیک ہے, تو میں جو ہے نا مجھے ان پہ یقین نہیں ہے. یقین انہیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہیں یقین اس لیے نہیں ہے. حالانکہ وہ انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے آپ میرا کام کروائیں, ٹھیک ہے 50% پیمنٹ آپ پکڑیں, 50% میں جو ہے نا آپ کو بعد میں دے دوں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں, وہ کھانے کے چکر میں. تو بات یہ ہے کہ جو کاروباری ہوتے ہیں نا, لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے. وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نے یہاں آ کے آذربائیجان میں مجھے کھڑے ہونے کی جگہ ملے, بیٹھنے کی پھر میں خود بناؤں گا. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے کہ جو آتے ساتھ ہی جو ہے نا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. بھائی کوئی مجھے سستا وکیل مل جائے, کوئی سستا ٹرانسلیٹر مل جائے, کوئی سستا سروس پرووائڈ کرنے والا مل جائے, میرا سستا کام کروا دے. ایسا نہیں ہوتا. اب یقین کریں گے کہ $30,000 امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے شو کروانا ہے اور پھر اس کے بعد لگانا بھی ہے. مجھ سے جتنوں کے بھی کانٹیکٹس ہوئے ہیں نا, ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو اس بات پہ ایگری ہو. ہر ایک یہی کہتا ہے جی وہ فلانے, میں نے ویڈیو دیکھی تھی, وہ کہتا ہے جی اس کے بغیر بھی ہم آپ کو لے دیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسے مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نا جی. میں حیران ہوں اس سوچ پہ کہ یار اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیوں یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں آذربائیجان میں, کیوں بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں کریں. پاکستان میں اتنے آپشنس ہیں آپ کے ساتھ کے لیے بزنس کرنے کے لیے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پاکستان میں آپشن نہیں ہے, بڑے حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے. او بھائی جب ڈرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے, آپ دوسرے کنٹریز میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پیسہ تو لگنا ہے نا. پیسے بغیر تو آپ کا کام نہیں ہونا. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ اس سائڈ پہ نہ آئیں, مت آئیں. آپ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور پھر جو پیسہ آپ کاروبار پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, تو اتنا آپ کے پاس بیک اپ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں ٹائم لگتا ہے, ایکسپینس آپ کے ساتھ پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی وہ سٹیپ مت اٹھائیں جس میں آپ کا نقصان ہے. مجھے امید ہے کہ جو میسیج میں نے آپ کو دیا ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی انویسٹمنٹ میں آ کے یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے میسیج ہے. وہ یہ کام مت کریں یہاں آ کے, اپنا آپ لوگ نقصان کر جائیں گے آپ اپنا آ کے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.